صحیح مسلم کتاب الایمان دی روایت ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ دا جمگٹھا لگا ہے مسجد نبوی دے اندر، باہروں ایک بندہ آیا، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے میرے نبی دے کول بہ گیا، دو زانو ہو کے، جس طرح تحیات دی حالت بہی دا نا، اپنا گوڈا نبی دے گوڈے نہ لا لیا، آندہ جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی، آندہ صدقتا، پھر پوچھ دے ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی، آندہ صدقتا، پھر پوچھ دے احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دی تشریح کی تھی، فرمایا صدقتا۔ صحابان دے بندہ پینڈو لگ دا ہے، بندہ دیہاتی لگ دا ہے، تیسیدہ نے کوئی مسائل پوچھنا ہے، نال مسائل بھی پوچھ دا ہے، نال تصدیق بھی کر دا ہے، یہ دا مطلب ہے یہ مسائل پوچھنا لا عام بندہ نہیں، یہ خود بھی جان دا ہے۔ چوتھا سوال کر دا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا نہ سوال کرنے والے نو پتا ہے قیامت کدوں ہونی ہے، تو جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی۔ پنجواں سوال کر دا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ آپ نے دسیاں بھی ہے نشانیاں نے، تے اٹھ کے چلا جاندہ ہے۔ جدو باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہے نا، تے آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا ہوئے، صحابہ دے مگر دوڑے، ایک گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے، اگوئے بندہ نظر نہیں آیا۔ صحابان دے نے بندہ جو کوئی چیز چوکے ہی لے گئی ہے، سجے کھبے ویکھے ہے، تے بندہ نظر نہیں آیا۔ صحابان کیا نے اللہ رسولو بندہ ہی نظر نہیں آیا، گیٹ ہی کراس کیتا گو غائب ہو گیا۔ فرمایا جان دیو کون سی؟ اللہ رسول نہیں فرمایا ذاکا جبریل، یہ اون والا کون سی؟ جبریل سی، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ہن جبریل وہی لے کے کدی مرضی نہ ہوندہ ہے؟ اللہ دی مرضی نہ۔ جدوں دے آمینہ دے لال ٹر گئے نے، اس تو بعد جبریل نہیں آیا۔ حضرت اماں جی ام ایمن نبی دی رضائی ماں سی، آقا ڈیلی ملن جاندے سن، جدو آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر و عمر کہنے لگے نبی دی سنت سمجھ کے اسی ماں نو ملن جانا۔ ابو بکر و عمر گئے تو ایک دن ماں جی رو رہی نے، پوچھے اماں جی خیر ہے رو رہی ہو؟ اماں جی فرما دیا نے ابو بکر و عمر اس گل تو رونا نہیں آیا، اللہ دے رسول دنیا تو ٹر گئے نے، رون تے منو آج اس گل دا آیا جدوں دا نبی ٹر گیا ہے، اس تو بعد جبریل مدینے چ آیا ہی نہیں۔ ہن قیامت آ جائے گی، جبریل نہیں آئے گا، جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال، آیا بھی نبی دے کول، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولدا ہے پنجابی نہیں آوندی۔ میں ہن سوال کرنا چاہنا، جبریل نو پتہ ہے اسلام ہے وے ایمان ہے وے احسان ہے وے قیامت دیاں نشانیاں ہیں، وہی جو لے کے آیا۔ ہن اینو علم ہے، اینو چاہیدا سی وہی نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی بیان کر دیتا، پھر بار بار نبی پاک کو سوال کیوں کرتا رہے؟ بولو پوچھئے علماء کرام مفتیان اعظام سے۔ جبریل نے سوال اس واسطے کیتے، جبریل دا عقیدہ ہے کہ جیڑی میں آسمان تو وہی لے کے آیا، وہ وہی میں ڈائریکٹ بیان کرانگا، وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ پتہ یہ لگا جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی مفتی امام گدی نشین پیر زادہ سید زادہ وہ دی بات نو دین کیویں بننا جدی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ ماجدہ دودھ چوندے ہو نا، بولو کوڑ مشتاق آلے ہو، پنڈا جو ہی آئے وہ دے وچ کوڑ مشتاق دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص رہے گا، ویہ لے آئے مسید دا پالو تو ہی تے جی چوپ ہو جے میں مسید دا پاندے چوپ بولو دے سے کہ نہر دا پاؤ زمزم پا دیو پھر خالص ہے، زمزم پایا بھی نہیں خالص، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے، باقی سب ندین ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے،
ایک کام نے بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری ہے بات بھی آخری ہے نہ کریا کر جتھے نبی دی حدیث آ جائے اے نہ کیا کر کے میری عقل دے خلاف ہے میں حدیث نہیں ماندا جتھے نبی دی حدیث آ جائے نہ کیا کر میرے ایمان دے قول خلاف دے قول کے خلاف ہم نہیں مانتے اے حدیث میری قیاس رائے کے خلاف ہم نہیں مانتے اے حدیث میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہم نہیں مانتے نانا جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اتھے ہی کوئی گل کہنی ہے این یقولو سمینا واتانا اسی سنوی لیا تے اسی منوی لیا یہ ہے مومن ہن حدیبیہ دا مقام ہے 1400 دا لشکر مدینے چو حدیبیہ دے پہنچے پیدل سفر کر کے اگو مکے والے آگیا بھی آہاں نہیں یہ عمرہ کرن دے رہا آقا فرما دینے عمر جا یار انہوں نے سمجھا یہی لڑنتے نہیں آئے حضرت عمر آندے نے تھانوں پتہ ہی میرا انہوں دا اگے ہی اٹکھڑکا چلتا ہے تے ہمیں کوئی بندے نے گل کی تھی بندہ ضائع ہو جائے گا پہلی نہ اگلی بات جائے گا حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان نو بھیجو یہ دینا کو اچھی بھی بولے انہوں اللہ نے بردباری بڑی دی تھی عثمان جدو گئے نا مکے تے اپنے رشتہ دار ہی سب کہنے لگے عثمان یار تو آج جم جم کے طواف کر بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دی سائی کر عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا کتنا قدر ہے نبی دا کتنا قدر ہے نبی دا عثمان دے دل اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن اٹھیا جدو جنازہ پتھر وسائے گئے سن کیتا شہید جس نے ہے ٹولا ابن سبادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فاسا یکفی کہم دے بستر تے جا کے لیٹے کردار تلاوت ہر قطرہ با وفادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ ادھروں سے آبا حدیبیہ چاندے نے عثمان نے طواف کر لیا ہونا ہے آقا فرماندے نے عثمان مر سکتا ہے ساڑھے تو بغیر طواف نہیں کر سکتا ادھر افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے جگہ دے پیر نو اطلاع پہنچ دیئے تے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا ہن میرے والے دیکھو اگر نبی نو علم غیب سی مکے چو عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی آمینہ دلال علیہ السلام نے ایسرا نا ہاتھ تھلے نبی دے اتے ابو بکر دے اتے عمر دے اتے علی تے طلحہ زبیر سا سعید ہے تے جدو 1400 صحابہ دے ہاتھ نبی دے ہاتھ تے آئے عرشاں تو آواز ہوں دیئے اے نہ بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے
تے نال ید اللہ فوق ایدیہم میرے آ محبوبہ انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ تے جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم چ جا سکدے نے او بولو تے صحیح ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھل اے محبوب سہارے اوپر اوناں دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے نالی قرآن آؤندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ادھروں قرآن آ جاندہ ہے مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے مکے دے کافر جڑے نے انہاں نو پتہ ہے اگر انہاں مرن تے بیعت کر لئیے تے انہاں مرن تو باز نہیں آونا انہاں اپنا سفیر مشرک چلاک بھی ہوندہ ہے مشرک ڈرپوک بھی ہوندہ ہے انہاں اپنا سفیر بھیجیا حدیبیہ دے مقام تے جا صلح کر کے آ اے سہیل نامی آدمی ہوندہ ہے تے آقا فرمان دینے اوے سہیل دس تیریاں کدھر آیا جی صلح کرنا آیا آقا فرمان دینے تیریاں شرطاں کی نے کہنا تو یہ چاہیے دا ہی نا جا وڈیاں کو پوچھ ساڑیاں ہے شرطاں نے عمرہ کرن دیں دینے صلح ہی صلح لیکن نہیں تیریاں شرائط کی نے آندہ جی پہلی شرط ہے اتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا آقا فرمان دینے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے اور میرے بھائی قرآن بھی منظم من اللہ حدیث بھی منظم من اللہ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے تے حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے قرآن دا منکر بھی کافر ہے تے حدیث دا منکر بھی کافر ہے ان کی آندے نے ایک ٹولہ ہے وہ آندہ یہی قرآن ہی ماننے ہیں حدیث ماندے ہی نہیں نماز دے اندر تے قرآن تلاوت ہوندہ ہے حدیث تے ہوندی نہیں میں کیا کیویں قرآن جڑا ہے وہ پڑھیا جاندہ ہے سورت فاتحہ تو بعد کوئی سورت پڑھ لی باقی تے حدیث ہی سبحانک اللہ پڑھی دا کتھے ہوندہ ہے بولو اللہم باعد بینی پڑھی دا کتھے ہوندہ ہے حدیث چھے سورت فاتحہ پڑھنے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کتے ہوندہ ہے حدیث چھے من صلی خلف الامام جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھ دے فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابُ انہوں چاہی دے سورت فاتحہ پڑھے کتے ہوندہ ہے حدیث وَلَلظَّالِينَ آمین اچیا کو کتے ہوندہ ہے حدیث سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے رکوع کتے آیا حدیث سجدہ کیویں کرنا ہے رکوع کیویں کرنا ہے حدیث ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن حدیث دو سیدیاں دے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واجبرنی حدیث التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی حدیث اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ دعا پڑھنی ہے حدیث ابو بکر صدیق نو نبی نے سکھائی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن حدیث اگے آئیے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا حدیث ربنا اغفر لی ولی والدی حدیث منو نماز تے 10 جدے وچ حدیث کثرت نہ نہیں تلاوت ہو رہی کہنے لگا میں تو نماز پڑھ کے دفعہ منکر سی حدیث میں نماز پڑھ نماز انہیں نہیں تھی میں ہاتھ تھلے رکھ آندھا جی کیوں میں کہا قرآن چون وخواہ سینے تے ہاتھ بڑھنے جائے پھر لگا رکوع کر میں رکوع ایویں نہیں تو حدیث دا منکر ہے رکوع جی میں قرآن کہیں دا ہوئے کر پھر سجدہ کرنا میں سجدے اٹھ پہلو قرآن چو وخواہ سجدہ کرنا کیویں تو منکر ہے حدیث میں انہوں کہا میں تیری بیبے دا نکاح کنے پڑھا ہے جی مولوی صاحب نے
میں کہا اپنی امی تے ابے دا نکاح وکھا نا قرآن چ نکاح کیویں پڑھنا ہے خطبہ پڑھنا ہے نال قرآن دیا میں کہا پہلو قرآن چو وکھا خطبہ قرآن چو وکھا جے تو حدیث نہیں مانتا پھر تو جینین حرام دیں حدیث مننے گا تے حلال دیں تے ہمیشہ حدیث دے منکر ہے ہی حرام دے نے یہ ہون جدو انہیں کیا ہے اتھو واپس ٹوڑ جو حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب گل ہے مکے دے موڈ آ کے تو واپس ٹوڑ جائی آقا فرماندے نے دجی شرط تیری کی ہے آندہ دجی اے وے مدینے او بندہ مکے آ گیا تے اساں کو نہیں جے دینا تے مکے او مدینے آیا تو ہاں فوراں دینا آقا فرمایا ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح ہے یہ انہاں دی ساری میں نہیں جان رہے نے لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہے نا بولن دی جرت نہیں شرائط اور بھی طے ہوئیاں تے میرے نبی نے اتے سین کی تے سلانامے تے انہوں کیا لیا بھی تو ہی سین کر انہیں جو سلانامہ ویکھیا تھا میں نہیں کرنے فرمایا کیوں بھئی ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی تو سین کیوں نہیں کرنے یہ آندہ جی اتے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوڑا ساڑا رولا ہی ہے بے ہن مشرک کہہ رہے ہیں مشرک کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اہل حدیث و بریلویوں دیوبندیوں سنو مشرک کی آندہ تھوڑا ساڑا رولا ہی ہے اگر تھوانو اسی رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا یہ دے پیچھے چلنا پہنا ہے پر کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندی بولیے آج جنہیں داڑھی منانا لے بیٹھے نے بولو نبی نو رسول اللہ مان دے رہے کہ نہیں بولو تے صحیح کی ہویا جو ہے کہو تے صحیح مان دے ہونا رسول اللہ بولو نبی دا کلمہ پڑھے ہیں تے رسول اللہ مان کے نبی دی مخالفت نہیں کر رہے بولو حدیث پیش کی تھی جا دی ٹھیک ہے امام دا قول آقا فرماندے نے علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی کی آنے نے میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تو ہن ربیع الاول دا مہینہ ہوندہ مولوی صاحب کیک تے نبی دا نام لے کے اتے چھڑیاں چلا رہے ہیں بول دے نہیں مولوی صاحب تیری غیرت نے کیویں گوارا کر لیا تو مر نہیں گیا نبی دے نام تے چھڑی چلان دیا اہل حدیث دا دے قیمہ بھی کر دیتا جائے پورے نا تے چھری چلانی تے دور دی گل ہے اسی محمد دی میم نو بھی کٹنا ظلم سمجھنے یہ تھے صلح ہونی ہے تو حضرت علی نے نا جی میں نہیں جے کٹنا آقا نے اتے لکیر پھیری سین ہوئے صلح ہو گئی حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہوا ہے ساریاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی چلا دو میں جنے اللہ دے نبی نہ گل کریے ابو بکر آمدے نے میں نہیں جانا عمر تسی آپ ہی چلے جاؤ نا تسی کیوں نہیں جانا فرمایا عمر ہوا رسول اللہ اللہ دے رسول نے عمر دلیر آدمی سدھے رسول اللہ دے خیال میں سدھ آقا فرما دے نے عمر کی نہیں آیا ہے اللہ رسول اسی آکتے ہیں جی آکتے ہیں تو مشرقین مکہ وہ باطل تے نے انہاں نہ لڑ دے مر جائی کتے جاواں گے جنت او کتے جان گے جہنم چ تو پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرما دے نے عمر انی رسول اللہ ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نالی آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے
حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندہ ہے۔ میں کیا عمر تو بہت بڑا نہر مار بیٹھے ہیں، جیڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردہ رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کردہ رہے ہیں، اپنا فتوہ پیش کردہ رہے ہیں۔ عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ اے میرا مسلک منہج دعوت پیغام ہے، نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی، میں مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتوہ نہیں چل سکتا، میں مولوی دا فتوہ کیویں چلن دیاں؟ آئیے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتوہ نہیں چلے گا، قول قیاس نہیں چلے گی، مولوی دی کیویں چلن دیاں؟ اے مسلک ہے جدو نبی دی حدیث آ جائے گی، کائنات دیاں عقلاں قیاساں رائے قول فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں؟ اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ سن بھی لیا ہے تو اونچی بولو، من بھی لیا ہے، بغیر سوچن تو ہی، سوچ کے نہیں مننی۔ حدیث جدو آجے نا، یہ نہیں کہنا میں پہلو سوچا پھر مننا نا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے محبوب جی منو تھوڑے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری حدیث دا انکار کیتا ہے، جنہیں تھوڑی گل نہ منی۔ قرآن دا دجا مقام وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ وہ بندہ بھی مومن نہیں، عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس بندے دا ٹکانا جہنم ہے جڑا نبی دی حدیث پہنچ دیئے مندہ نہیں، پیغمبر دی حدیث تے عمل نہیں کردا، وہ بندہ پکا جہنمی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بس ڈر جاؤ نبی دی مخالفت کرن تو کہ فتنیاں دے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، تھوڑے تے عذاب نہ آ جان۔ آئیے میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے، کھبے ہاتھ نہ روٹی کھا رہا ہے، آقا فرماندے نے کل بھی یمینک سجے ہاتھ نہ کھا۔ اگو آندہ جی میرا سجا ہاتھ اٹھ دے ہی نہیں، آقا فرماندے نے اللہ کرے نہ ہی اٹھے دے پوری زندگی پھر سجا ہاتھ منہ تک آیا ہی نہیں۔ پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عمر دے کول نہ ایک بندہ ہے، کہنے لگا جی اتھو ہاتھ کٹیا جائے ایس جگہ، یہ دی دیت کی نہیں ہے 50 اونٹ۔ وہ گواندہ جی انگوٹھا کٹیا جائے، فرمایا 15 اونٹ۔ آندہ انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے، 10 ہے 9 ہے 6۔ حضرت عمر نے دیت مقرر کر دی تھی، چھوٹی انگلی دے 6 اونٹ نے، اس تو اگلے 9 نے 10 10 15 انگوٹھے دے 15 تھلے مور لائی، فرمایا 22 لاکھ مربع میل چ جنیاں عدالتاں نے پہنچا دیو۔ عمر دا فتویٰ کیا اس تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوی فروغ دے مطابق ہوئے گا۔ قاصد پہنچدا ہے مصر دی عدالت دے اندر، جا کے فتویٰ عمر دا دیتا، وہ جڑا جج ہے نا انہیں فتویٰ میں کھولیا پڑھدا پیا تے نال کرسی رٹھی حضرت عوف بن مالک دی، نبی دے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ۔
انہاں دی نظر اس فتوے دے پہ گئی. وہ جج پڑھدا ہی نہ پیا اچانک نظر اندر منو بھی بکھایا جے جدو پڑھیا نا تو چہرہ سرخ ہو گیا. وہ تیز گھوڑا لیا تے مدینے آ گیا. حضرت عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے سلام لئی بیٹھے. فرمایا عمر جی اے فتویٰ تھوڑا ہے؟ فرمایا ہاں میرا ہے. یہ انگلاں دی دیت تو ہاں مقرر کی تھی؟ فرمایا جی میں کی تھی. اچھا اے انگوٹھے دے 15 اونٹ؟ فرمایا میں لکھے نے. ادون دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6 فرمایا میں لکھے نے. گل کر آف. فرمایا میں نبی کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. وہ سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ. میں حدیث کی سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہر انگل دے 10 اونٹ. عمر جدو آقا نے فرمایا 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا؟ جواب دے میں تیری مننا یا محمد دی مننا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تیرا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے جو حدیث سنائی تے پیشانی تے پسینہ آ گیا. پسینہ صاحب کر رہے نے کاتب نے منگوایا. فرمایا بہ جا بھائی ایتھے نبی دی حدیث لکھ. وہ جڑا فتویٰ سی نا وہ تھلے حدیث لکھوائی کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے فرمایا 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. تھلے ہن نوٹ لکھیا ہے. نوٹ کی کہ اج تو بعد ساریاں عدالتاں دے اندر 22 لاکھ دیاں جنیاں عدالتاں فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے. کیوں ہوئے گا؟ اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا.